آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن نبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فقر عظیم عطا فرمایا. کرم ہے حق تعالی کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم گنہگاروں کو عید المومنین کے موقع پر اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اسی کے گھر میں ہم گنہگاروں کو یہاں پر جمع فرمایا. عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت شریفہ کی میں نے مختصر سے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ کلام ربانی کی اس آیت مقدسہ کے مختصر سے حصے کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. حق تبارک و تعالی اس آیت شریفہ کے اس مختصر سے حصے کے اندر بندے کو رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے آداب سکھایا. بندہ رب کی بارگاہ میں کس طرح سے دعا کرے، اور صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، جن کا انتقال ہو گیا، جو پردہ فرما گئے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنے کا قرآن نے ہم کو حکم دیا. عزیزان محترم، آج بندہ کیا کرتا ہے کہ ہم
ہمارے لیے ہر وہ چیز رب کی بارگاہ میں مانگنے لگتا ہے کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما دے، اے پروردگار میری مغفرت فرما دے، اے پروردگار میرے رزق میں ترقی عطا فرما دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے، لمبی لسٹ بیان کرنے لگتا ہے، دعا کرتے کرتے چلے جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اے بندے، تو دنیا میں آیا ہے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بن جا۔ تو بہترین انسان کون ہے؟ تو احادیث کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلائی سوچتا ہے، جو لوگوں کے لیے بھلائی سوچتا ہے، بھلائی خیال کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ تو تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اب کس لحاظ سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ذرا اس پر غور کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان بننے کے لیے بہترین انسان کا ٹائٹل کن لوگوں کو دے رہے ہیں؟ وہ لوگ جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں، اوروں کے لیے بھی اچھا تصور کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اب کس لحاظ سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اگر آپ اسلام کے نظام کو جان لیں گے، اسلام کے ضابطے کو اگر آپ جان لیں گے تو آپ کی طبیعت مچل جائے گی کہ واہ، کیا اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین کو رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے اندر کتنی بہترین چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ انسان زندہ ہے تب بھی اسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اور مر جائے تب بھی اسے قبر کے اندر فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو وہ کیا ہے طریقہ؟ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے لیے صرف دعا مت کرو، اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو ایمان کی حالت میں، ایمان پر جنہیں خاتمہ ہوا ہے، مسلمان بن کر، مسلمان رہ کر، کلمہ طیبہ پر جن کا خاتمہ ہوا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے حق میں بھی تم دعا کرو۔ عزیزان محترم، اب ذرا غور کریں اس آیت شریفہ کے تحت کہ ہم کہاں تک اپنے مردوں کے لیے، ہم کہاں تک انتقال فرمانے والے لوگوں کے لیے، ہم کہاں تک ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ ایک عزیزان محترم، انسان جب انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو، ایک انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ اس کا غم دل پر رکھتا ہے تو 3 دن تک اس کا غم رہتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ غم مٹنے لگتا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، اور اگر حساب ڈال لیا جائے تو 10 دن تک کسی کے دل پر اثر ہوتا ہے، کسی کے دل پر 40 دن تک اثر ہوتا ہے، کسی کے دل پر اور اگر زیادہ محبت ہے تو 1 سال تک ان کے رنج و غم میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اسلام ہم کو کیا سبق سکھا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لوگ جو انتقال کر گئے ان کی محبت صرف 3 دن تک رکھ کر تم بھول جائے، یہ مناسب نہیں۔ صرف 40 دن تک تمہارے دل میں محبت ہو، 1 سال تک محبت ہو، ایسا نہیں، بلکہ تم اپنے مردوں کے لیے، اپنے وفات پانے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ہر دعا میں انہیں شامل کرو اور رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو کہ اے پروردگار، جو ایمان کی حالت میں میرے فلاں رشتہ دار گزر گئے ہیں، ان
کی تو مغفرت فرما دے، یہ زندوں کا فریضہ ہوتا ہے، اور زندوں کے لیے قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے رب کی بارگاہ میں تم اپنے لیے دعا کرو تو ساتھ ہی ساتھ اپنے مردوں کے لیے بھی دعا کرو۔ عزیزان محترم، آج ذرا تصور کرے کہ کہاں تک ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو خود دعا تو کرتا نہیں، دعا کرنے والوں کو ٹائٹل لگا دیتا ہے کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلاں چیز کرنے والا ہے، یہ فلاں چیز کرنے والا ہے، ایک ٹائٹل تو لگا دیتا ہے کہ یہ بدعتی ہے۔ عزیزان محترم، ذرا غور کرے، یہ لوگ خود اپنے بڑوں کے لیے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں کرتے، حالانکہ اسلام دیکھیں عزیزان محترم، اسلام کے ضابطے کو سمجھے کہ انسان ایک ایمان والا دنیا سے جا رہا ہے، تو ایمان والا دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے انتقال ہونے کی وجہ سے ایک تو زندوں کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ میت اگر نیکوکار میت ہے تو وہ نیکوکار میت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نماز جنازہ میں شریک ہونے والے کے لیے مغفرت فرما دیتا ہے۔ غور کرے عزیزان محترم، یہ جو تعلق ٹوٹ گیا، جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، بسایا جا رہا ہے، آج مردوں سے کیا لینا دینا ہے، ان سے کیا تعلق ہے جو کہہ رہے ہیں، یہ جہالت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ اسلامی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، بظاہر اس کے آنکھوں سے تو دور ہو رہا ہے، پردے کی آڑ میں چلے جا رہا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن جو ایمانی تعلق ہے، ایمانی جو ربط ہے، ایمانی جو تعلق ہے، وہ تعلق کبھی ختم ہونے والا تعلق نہیں ہے۔ وہ تعلق ایسا تعلق ہے عزیزان محترم، خود نماز جنازہ کے اندر مصطفیٰ بیان فرما دیے کہ جب نماز جنازہ تمہارے سامنے ہو، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیا دعا کرتے ہیں؟ درود ابراہیم فلاں فلاں پڑھنے کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی حییتنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کہ اس میں کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ ایک تو میت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے پروردگار انہیں مغفرت فرما دے، جو یہاں حاضر ہے، جو غائب ہے، ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تمام دعائیں کرنے کے بعد تمام ایمان والوں کے حق میں دعائیں کی جا رہی ہے، ایمان والوں کے حق میں دعائیں کی جا رہی ہے، تو پتہ کیا چلا؟ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صرف یہاں پر میت کے لیے دعائیں مغفرت نہیں، نماز جنازہ میں شریک ہونے والے ہر فرد کے لیے بھی، اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میت نیکوکار ہے، نماز جنازہ میں جتنے بھی حضرات شریک ہے، اللہ تعالیٰ وہ نیکوکار کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر گناہگار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار ہے تو جو مجلس کے اندر حاضر ہے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہی نہیں عزیزان محترم، جب میت کو کھاندہ دیتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسے معمولی مت سمجھو، ایسا نہیں کہ صرف اٹھائے اور جنازہ ویان کو کال کر کر بلا کر اس میں ڈال کر لے چلے جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اگر دور ہے سہولت کے لیے لے جا رہے ہیں، یہ الگ شکل ہے، لیکن مصطفیٰ ان لوگوں کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں جو مردوں کو کاندھا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکوکار اگر جنازہ ہے تو جو اگر گناہگار شخص کاندھا دے رہا ہے، وہ کاندھا دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ اکبر عزیزان محترم، کچھ نہیں کر رہا، صرف کندھے پر لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکار کی وجہ سے زندے کی مغفرت فرما رہا ہے۔ اگر گناہگار ہے تو عوام جتنے نیکوکاروں سے کندھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج عزیزان محترم، جو تعلق جو ٹوٹ گیا ہے سوچ رہے ہیں یہ تعلق ٹوٹا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے عزیزان محترم صرف انسان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے صرف زیارت برسی 40واں اور سال میں ایک مرتبہ برسی کر لیے بھول گئے نہیں، بلکہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا کلام بیان فرما رہا ہے، مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر نہیں اور مقامات پر اگر غور کرے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اے بندو، رب کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو دعائیں مانگنے کے کلمات کو سکھایا گیا، پھر اس کے بعد بندوں کے لیے بتایا گیا کہ خوشخبری بتائی گئی ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے، ایمانی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے اللہ کا کلام خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ان لوگوں سے ملا دیتا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، ایسی اولاد کو اس نے دنیا کے اندر چھوڑا جو ماں باپ کے ایمان کے نقش قدم پر چلتی ہے، ان کے ایمان کو دیکھ کر فالو ہوتے ہیں اور ان کے عمل صالح کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، ماں باپ جب اعلیٰ درجے پر ہوں گے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت میں انہیں ملا دے گا۔ حالانکہ درجے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس لائق نہیں تھے، لیکن ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ملا دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن اور احادیث کے اندر کیا پتا چلا؟ زندوں کے لیے مردوں سے فائدہ، مردوں کے لیے زندوں سے فائدہ ہے۔ میں یہ تمام باتیں اس لیے رکھنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ چند دنوں کے بعد اب لوگ کیا کرتے ہیں، بڑوں کی عید کے نام سے ٹائٹل دے کر اس میں کیا کیا کرتے ہیں، ان کے نام سے ایصال ثواب کیا کرتے ہیں، اور بڑوں کی عید کہتے ہیں، مردوں کی عید کہتے ہیں۔ مردوں کی عید مطلب یہ نہیں کہ مردے آ کر آپ کا بنایا ہوا کھانا کھائے، ایسا نہیں ہے، صرف وہ ایک ٹائٹل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے اس میں؟ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا ہے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھے، ایک بندے مومن کے لیے جتنے ٹائٹل سے ہے، زیارت، 10واں 9واں اور 40واں برسی وغیرہ، یہ جتنے ٹائٹل ہے، ایک ایمان والوں کے لیے صرف وہ ٹائٹل کو دیکھ کر یاد کرنا، بعد میں بھول جانا نہیں ہے، ہر مرتبہ اپنے لوگوں کو یاد رکھنا ہے، ہر مرتبہ اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعائیں کرنا ہے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ ہم برسی کر لیں گے، سال بھر تک چھٹی ہمارے لیے، مردوں کو بھول جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ کرنا نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے جہاں تک ہو سکے اللہ کے کلام کو پڑھ کر، نیک اعمال کے ذریعے
چاہے ان کے نام سے نفیل روزہ رہو یا نفیل عبادت کرو یا ان کے نام سے حج ادا کر کے ہو، ان کے نام سے عمرہ ادا کر کے ہو، ان کے نام سے خیر و خیرات کر کے ہو، ان کے نام سے غربا اور مساکین کو کھلا کر ہو، ان کے نام سے صدقہ دے کر ہو، ان کے نام سے کسی چیز کو راہ خدا میں تقسیم کر کے کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزوں کے ذریعے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرو، اپنے مرحومین کو بھول جاؤ مت۔ اب آئیے کہ ایصال ثواب کرنے کے تعلق سے آج ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے اور مختلف جتنے بھی انسان تک میسج پہنچانے کے جو ذریعے ہیں، ان تمام ذریعوں سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی کو ڈالی جا رہی ہے کہ انسان جو دنیا کے اندر اپنے لیے نیک اعمال کرے وہ اس کے لیے مل جائے گا، مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ذہنوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کے اندر اگر اٹھا کر دیکھیں گے، کسی بھی صورت میں مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کو ناجائز نہیں قرار دیا گیا ہے۔ یہ شریعت کا قانون بیان کر رہا ہو، چاہے ایک ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہو، جس میں یہ لکھا ہو مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ناجائز ہے، بدعت ہے، تو لا کر مجھے بتا دے، میں بھی ان کی جماعت میں ملنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ضعیف حدیث صحیح عزیزان محترم قیامت تک نہیں دکھا سکیں گے۔ اب آئیے ہم یہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ احادیث کے اندر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کا جو مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، ایک دو احادیث نہیں، چاہے آپ بخاری اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے مسلم شریف اٹھا کر دیکھے، چاہے طبرانی شریف اٹھا کر دیکھے، چاہے ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھے، چاہے ترمذی شریف اٹھا کر دیکھے، اور چاہے نسائی شریف اٹھا کر دیکھے، یہ جتنی معتبر کتابیں ہیں، یہ تمام معتبر کتابوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتے ہیں۔ تم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرو، انہیں ایصال ثواب کا فائدہ پہنچتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت میں ان کے سامنے موجود نہیں تھا، تو یا رسول اللہ اگر میں اپنے والد کے نام سے اگر میں انہیں ایصال ثواب کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ کون بیان فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں تاکہ بارگاہ مصطفیٰ سے جواب مل جائے تو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا اور کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا، اور جو بھی بندہ ہے اب صرف حدیث کو دیکھے گا، عمل کرے گا، حدیث کو دیکھ کر عمل پیرا ہوگا، اور یہ بہکانے والوں کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے صحابہ بھی جانتے ہیں سرکار کی مجلس میں ہے علم غیب مصطفیٰ نے انہیں دیا ہے، تو المصطفیٰ کے عطا کردہ اللہ نے اپنے نبی کو جو علم دیا وہ علم کو لینے والے بھی یہ جانتے ہیں ایسے ایسے فتنے اٹھنے والے ہیں، کیوں نہ ہو سرکار کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کر لے۔ تو عرض کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں تم اپنے والد کے نام سے ایصال ثواب کرو، اللہ تعالیٰ ان کو ایصال ثواب ضرور ان تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اندازہ لگا یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں حق و ایمان کے ساتھ سوچے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سوچے، ہر بندہ سوچے کہ میں اپنے مرحومین کو کہاں تک یاد کیا، میں اپنے مرحومین کے نام سے کیا کیا ایصال ثواب کیا۔ غور کرے عزیزان محترم، مردے قبروں میں جانے کے بعد اپنے لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے ترستے ہیں
کہ جو نیکیوں کے محتاج ہوتے ہیں وہ ترستے ہیں اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات میں بلندی ہونے کے لیے وہ بھی ترستے ہیں کہ کاش میرے لوگ مجھے ایصال ثواب کرے، میرے درجات میں بلندی ہو جائے۔ گناہگار ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لوگ میرے لیے ایصال ثواب کرے تاکہ ایصال ثواب آ جائے، میرے عذاب میں مغفرت ہو جائے، میرے عذاب میں اللہ تعالیٰ کمی کر دے، میرے عذاب کو دور کر دے۔ عزیزان محترم، احادیث اٹھا کر دیکھیں گے، قبرستان پر جا کر جو بندہ جس قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس کے قبر کے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ اللہ کے کلام میں سے ایک سورہ نکال کر پڑھ لیا۔ وہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ ملک ہے، 29ویں پارے کے اندر ہے۔ تو وہ سورے کی تلاوت کر لیا تو وہ سورے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ صاحب قبر پر اگر عذاب ہے تو وہ عذاب کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ذرا غور کرے کہ آج ہم کہاں تک اس پر عمل پیرا ہے۔ ہمارے مرحومین اگر عزیزان محترم قیامت کے دن پوچھے، گلہبان پکڑ کر پوچھے کہ میں نے تیری راحت کے لیے، تیرے سکون کے لیے میں نے نیند کو قربان کیا، تیری راحت کے لیے میں نے چین کو چھوڑا، تجھے خوش رکھنے کے لیے نہ دھوپ کو دیکھا، نہ چھاؤں کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، ہر حال میں میں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے ہر حال میں نکل جایا کرتا، اور نکل کر تجھے خوش رکھنے کے لیے اور تجھے پالنے کے لیے، تجھے خوش دیکھنے کے لیے میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ آج میں دنیا سے چلا گیا تو تو نے میرے لیے کیا ایصال ثواب کیا؟ اگر دامن پکڑ کر قیامت میں اگر پوچھے تو کیا جواب دیں گے عزیزان محترم؟ کیا جواب دیں گے؟ جنہوں نے ہر موڑ پر یہی سوچا کہ میری اولاد سکون کے ساتھ رہے، میرے بچے سکون کے ساتھ رہے، آج وہی اولاد ہے کہ ماں باپ اگر انتقال ہو گئے تو بھول رہی ہے۔ آج وہی اولاد ہے کہ ماں باپ انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، تو جب تک اس کے ہاتھ اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد گر جاتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ اسلام کے قانون کو سمجھا ہی کیا عزیزان محترم؟ اسلام کا قانون انسان سمجھے ہی کیا؟ صرف انہیں تو صرف یہی کہنا آتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ آج کئی نماز جنازہ ایسے دیکھے ہوں گے آپ، دعائیں مغفرت کرنے کے بعد اہل سنت والجماعت کے اندر کیا طریقہ ہے؟ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ ارے یہ بندہ جا رہا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، نہیں معلوم کہ کتنی اس سے نافرمانیاں ہو چکی ہے، جب جا رہا ہے تو قرآن کا تحفہ لے کر قبر میں جائے، قرآن کا تحفہ لے کر جائے اور 2 قرآنوں کا ثواب لے کر وہ یہاں سے جائے۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر اسے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم، خود تو کرتے نہیں، کرنے والے کو بدعت کہہ کر نماز جنازے کو اٹھا دیتے ہیں۔ اور عزیزان محترم ان لوگوں کا حال دیکھے، یہ تو جنازے کا تھا، قبر میں دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں مت کرو، عجیب فتنہ اٹھ رہا ہے، اور کہنے والے اپنے آپ کو مفتی مفتی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ کے مفتی ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ فقہ اٹھا کر دیکھے عزیزان محترم، اور پھر دوسرا فتنہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اپنے مردوں کے سامنے دعا مت کرو۔ پھر قبرستان میں جانے کے بعد اتفاق سے ایک ہمارے رشتہ دار میں جنازہ ہوا کہ قبرستان جانے کا موقع ملا، تو جانے کے بعد ایک بدعقیدہ مفتی سارے لوگوں میں اعلان کر رہا ہے قبرستان کے اندر سارے لوگ قبلے کی طرف پلٹ جاؤ، قبلے کی طرف پلٹ کر دعا کرو۔
اور پھر قبلے کی طرف پلٹ کر کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے لیے مغفرت فرما دے، فلاں فلاں، اس طرح سے دعا کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات سوچنے کی یہ ہے عزیزان محترم، قبلے کی طرف مڑ کر دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات آپ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں عزیزان محترم۔ نماز کے لیے شریعت کا جو قانون ہے، نماز کے لیے قبلہ شرط ہے۔ اگر آپ قبلے سے ہٹ کر میں اس طرف نماز پڑھ لوں گا، 1 رکعت نہیں 100 رکعت 200 رکعت پڑھ لوں گا، آپ کی نماز قابل قبول نہیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ شرط ہے، اور دعا کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے آپ کے لیے۔ احادیث کے اندر کیا ذکر کیا گیا کہ تمہارے دعا کے لیے دعا کا جو تمہارا قبلہ ہے وہ یہ قبلہ نہیں ہے، آسمان ہے۔ آسمان تمہاری دعاؤں کا قبلہ ہے عزیزان محترم۔ اور فقہ کے اندر کیا ذکر کیا گیا؟ جب تم قبرستان پہنچو تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف ہو، یہ آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کرنا نہیں، بلکہ تم اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کرو، قبلے کی طرف کر کے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اور دعائے مغفرت کرنے سے زندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، زندوں کو فائدہ۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کو ایصال ثواب پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومین کا ثواب تو مرحومین کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن پہنچانے والے کو بھی محروم نہیں کرتا۔ مصطفیٰ ارشاد فرما رہے 11 مرتبہ جو کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھے گا، مرحومین کے لیے دعائیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کے لیے جتنے قبرستان کے اندر مردے دفن ہے ان کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے لیے ثواب سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، صرف زندوں کی دعا سے مردوں کو فائدہ نہیں بلکہ زندے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، جتنے مردے دفن کیے گئے وہ سارے گنتی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور عزیزان محترم، اور سب میں بڑا فتنہ یہ اٹھاتے ہیں، اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب کبھی بھی قبرستان آپ جاؤ آپ کو جتنی سورتیں یاد ہے وہ تلاوت کرو۔ اگر سورہ ملک یاد ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اس سورت کو تلاوت کرنا مت بھولو۔ اپنے مرحومین کے پاس جاؤ تو اس سورت کی تلاوت کرو۔ آج کل کے لیے قرآن پاک مکمل لے جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، اتنی سہولت ہو گئی، فون میں اگر نکال کر بھی آپ سورے کو پڑھ لے سکتے ہیں۔ اگر زبانی یاد نہیں ہے فون آن کرے، پھر اس کے اندر سورتوں کی تلاوت کر لیے اور ان کے نام سے ایصال ثواب کرے۔ زندگی کے اندر اگر ان سے گناہ ہو گئے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سورے کی برکت سے قبر کے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف اور نسائی، ابو داؤد وغیرہ جتنی کتابیں ہیں یہ تمام کتابوں کے اندر احادیث پاک موجود ہے۔ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، انتقال کے وقت میں ان کے سامنے موجود نہیں تھا، اب انہوں نے مال کو بھی چھوڑا ہے، یعنی ان کا مال ہے، وراثت میں جو مال ہے ان کا، وہ مال بھی چھوڑ کر گئے، لیکن یا رسول اللہ کچھ وصیت مجھے نہیں کیے، وصیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ اے بیٹا اگر میرے جانے کے بعد میرے مال میں سے اس طرح سے صدقہ کرو، اس طرح سے یہ کرو، کچھ وصیت بھی نہیں کیے، مال ان کا موجود ہے۔ اب سوال عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں ان کے نام سے اگر ایصال ثواب کروں، ان کے مال میں سے نکال کر صدقہ کروں تو یا رسول اللہ وہ صدقے کی وجہ سے کیا میرے ماں کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سوال پر غور کرے عزیزان محترم، پہلے کیا تھا، ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟
تو کیا ارشاد فرمائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تم اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرو، ضرور انہیں ثواب پہنچے گا۔ اب یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ثواب پہنچے گا، یہ تو ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ اب رہی بات گناہوں کی مغفرت کی، سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں ان کے لیے اگر ان کے مال میں سے نکال کر میں صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں سے تم صدقہ کرو، وہ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، مال چھوڑ کر گئے لیکن آج اولاد ہے وہ مال کو کھانے میں پڑی ہوئی ہے، مرحوم کو دیکھنے تک نہیں جاتی، ان کے لیے ایصال ثواب تو دور کی بات، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں تک نہیں کرتی، مال خیرات کرنا دور کی بات، ہاتھ اٹھا کر کم از کم دعا تک نہیں کرتی، فاتحہ تک نہیں پڑھتی، اور کہتی ہے کہ یہ شرک، یہ بدعت، دنیا سے چلے گئے، کیا لینا ہے کیا دینا ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کے اعمال انہوں لے کر چلے گئے، ہمارے اعمال ہم لے کر جائیں گے۔ تو معاذ اللہ، کیا قرآن اور حدیث جتنی چیزیں بتائی گئی ہے تو کیا معاذ اللہ کیا یہ جھوٹے ہیں؟ غور کرے عزیزان محترم، آج انسانوں کو جو بہکایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایصال ثواب نہیں پہنچتا، ایک دو احادیث نہیں، کئی احادیث ہے، اگر بیان کرتا چلوں تو وقت مکمل ہو جائے گا لیکن احادیث ختم نہیں ہوں گے، اتنی احادیث بھرپور ہے۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ حج کا ارادہ کیے لیکن حج نہیں کر سکے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، تم ان کی طرف سے حج کرو، کیا ان کے اوپر اگر خرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتے؟ تو جیسا تم ادا کر دیتے ہو اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں سے ہے، تم ان کے نام سے حج کرو اور حج بدل کر انہیں ثواب پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج اولاد مالدار ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، مرحومین کے نام سے حج بدل کرنا دور کی بات، خود اپنے ہی نام سے نہیں کر لے رہی ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، تو جتنی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں وہ تمام گفتگو کا ماحصل یہی ہے، مرحومین کے نام سے ایصال ثواب پہنچانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندوں سے جس طرح مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، مردوں سے زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، باقاعدہ قرآن اور حدیث کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب آخری بات یہ عرض کرنا ہے کہ اب رہی بات یہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ تو ڈکلیئر ہو گیا کہ ایصال ثواب پہنچانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز ہے، لیکن سامنے رکھ کر دینا معاذ اللہ کیا کہتے ہیں، یہ پوجا کی طرح ہو گیا، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عزیزان محترم، ایسے بدعقیداؤں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اپنے آل اولاد کو بچائے رکھے۔ عزیزان محترم، نہ قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، صرف امیر صاحب جو بولے اسے فالو ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، امیر صاحب بھی جاتے ڈائریکٹ اور ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے انہیں بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ احادیث اٹھا کر دیکھیں عزیزان محترم، معتبر کتابوں کی احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں کا انتقال ہو گیا، اب میں کون سا صدقہ ان کے نام سے کروں تو بہتر ہوگا؟ جائز ناجائز کی بات نہیں، وہ احادیث گزر گئے، جائز ہے یا نہیں، ثواب پہنچے گا یا نہیں، مصطفیٰ ارشاد فرما دیے ثواب پہنچے گا۔ اب یہاں پر کیا بیان فرما رہے ہیں، کون سا صدقہ ان کے حق میں بہتر ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پانی کی کمی ہے،
پانی آج کل کی طرح دور نہیں تھا. پانی کے لیے اگر کہیں پر پانی مل جاتا تو وہاں پر بہت بڑی نعمت ہو جایا کرتی. تو آج کل کی طرح جگہ جگہ پر پانی اس دور کے اندر نہیں تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سعد، اپنے ماں کے نام سے تم کنواں کھدوا دو. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پینے کے پانی کا کنواں کھدوا دیتے ہیں. کھدوانے کے بعد اب غور کرے، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا یہ ناجائز کہنے والوں ذرا غور کرو. مصطفیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کنواں کھدوا دو. حکم کی تعمیل کے برابر کنواں کھدوا دیا گیا. کنواں کھدوانے کے بعد خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے پروردگار، یہ کنویں کا ثواب میرے والدہ کو پہنچا. کنویں کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں، پیچھے رکھ کر نہیں. تو پتا کیا چلا، جس چیز کا ایصال ثواب کرنا مقصود ہو ان چیزوں کو اشارتاً سامنے رکھنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی سنت ہے اور خود مصطفیٰ کی بھی سنت ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد، نسائی وغیرہ کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرماتے ہیں. کھانا سامنے ہے، مصطفیٰ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ آل سعد کے لیے برکت عطا فرما. برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے مصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرماتے ہیں. دعا کرنے کے بعد جب کھانا تناول فرماتے ہیں، کھانا نوش تناول فرماتے ہیں، تو پتا کیا چلا، اگر کھانا سامنے رکھ کر دو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ناجائز ہوتا تو کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے؟ نہیں عزیزان محترم. بدعقیدگی ذہنوں میں ہے، یہ پوجے کی طرح ہے. تو ایک بات ڈکلیئر کر لے، جو کافر کرے گا تو نہیں کرے گا، یہ بات ڈکلیئر کر لے. کیونکہ یہ وہ سامنے رکھ کر پوجا کرتے، تم سامنے رکھ کر دعا کرتے. دعا کرنے کو پوجے سے تشبیہ دے رہا ہے. کتنی بڑی، کتنی غلط ذہنیت ہے، اس سے اندازہ لگایا عزیزان محترم. مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کھانا ہو تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کو کھاؤ. اور بسم اللہ کیا ہے عزیزان محترم؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. قرآن کریم کی آیت ہے. قرآن پڑھنا کھانا سامنے رکھ کر ناجائز ہوتا تو مصطفیٰ ایک آیت کا بھی پڑھنے کا حکم نہیں دیتے، پوری سورت تو دور کی بات ہے. تو مصطفیٰ یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے کلام کو پڑھنا، ایک آیت پڑھنا بھی سنت ہے. مکمل سورت پڑھنا تو شفا ہی شفا ہے. سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ سورہ شفا ہے. اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھ دی ہے. اسی لیے تم اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا سامنے رکھ کر اشارتاً جو فاتحہ دی جاتی ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فاتحہ کا کھانا بدعت ہے، شرک ہے، ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے، تو سیدھا سیدھا ان سے بحث مت کرنا، حدیث کو ذہن میں لانا. حدیث میں کیا ہے؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کھانے پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، وہ کھانے کو شیطان نہیں کھاتا. کون نہیں کھاتا؟ شیطان نہیں کھاتا. تو اب جو فاتحہ کا کھانا بدعت شرک کہہ دے تو ان سے بحث مت کرنا، حدیث کو ذہن میں رکھنا، سمجھ جانا فاتحہ کا کون نہیں کھاتے، آپ فیصلہ کر لے. حدیث کی روشنی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کو ہر ہمیشہ ہم سب کو کھل کر پروردگار عالم ان کے نام سے خیر و خیرات کرنے کی